بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام مدثرہ اکبر ہے، میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں۔ آج ہم مضمون نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی تدریس سے چند مقاصد کا حصول ہے۔ نمبر 1، طلباء کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، طلباء کو زبان و بیان میں مہارت حاصل ہو۔ نمبر 3، طلباء اپنے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے اور لکھنے کے قابل ہوں۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشناس کروانا، نیز محاسن اخلاق کے بارے میں بتانا۔ بیٹا، مضمون نویسی کے دوران چند بنیادی عناصر کو ذہن میں رکھنا لازمی ہے۔ نمبر 1، خیالات۔ مضمون نگاری میں خیالات کو اولویت حاصل ہے۔ موضوع کے متعلق آپ کے پاس خاطر خواہ مواد اور معلومات ہونی چاہیے۔ نمبر 2، الفاظ خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ذخیرہ الفاظ جتنا زیادہ ہوگا، اچھا مضمون تحریر کیا جا سکے گا۔ نمبر 3، ترتیب۔ دیے گئے موضوع پر غور کرنے کے بعد ہر قسم کے خیالات کو خاص ترتیب سے بیان کرنا ہی اچھا مضمون لکھنے کا باعث بنتا ہے۔ اہم ہدایات مضمون تحریر کرتے ہوئے بیٹا یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ نمبر 1، مضمون میں دیے گئے موضوع کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کرنا۔ نمبر 2، مضمون میں دیے گئے موضوع میں اگر کوئی واقعہ یا حوالہ درج کرنا مقصود ہو تو واقعہ صرف 3 یا 4 سطروں میں بیان کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اشعار درست تحریر کرنا ازحد ضروری ہے۔ بیٹا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضمون سے مراد کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات اور احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آج اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے معلم اخلاق کے بارے میں پڑھنا ہے۔ بیٹا سب سے پہلے ہم ان دونوں الفاظ کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلم کا مفہوم یہ ہے، معلم سے مراد استاد ہے۔ معلم وہ شخصیت ہے جو نونہالان قوم کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ معلم نوجوانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ اخلاق کا مفہوم، اخلاق خلق کی جمع ہے جس کے معنی پختہ عادت، طبیعت اور فطرت کے ہیں۔ اخلاق کی 2 قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ۔ اچھی عادات اور اوصاف جن کو انسان ہمیشہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ جنہیں انسان فطرتاً ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اخلاق سیئہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آج معلم اخلاق کے موضوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیٹا آپ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ کی حالت کا تصور کریں۔ وہ ہر طرح کی برائیوں کی دلدل میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کرشمہ تھا کہ عرب جیسی جاہل، اجڑ، گوار قوم دنیا کی مہذب ترین قوم بن گئی۔ ان کی اخلاقی تربیت کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ بیٹا اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو معلم کی حیثیت اور مقام مسلم ہے، کیونکہ معلم ہی نئی نسل کو ان کی تعلیم و تربیت کا
ذریعہ ہوتا ہے۔ معلم ہی قوم کے نوجوانوں کو علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ کرتا اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی گراں بار ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں۔ معلم ہی جہاں نوجوانوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتا ہے، وہاں وہ ان کی عملی، فنی، سائنسی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا سامان کرتا ہے۔ والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جبکہ معلم کے ذمے بچے کی روحانی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ جسم کو روح پر فوقیت حاصل ہے۔ بقول علامہ اقبال، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ تب معلم کا مقام قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر محض کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب معلم کا مقام حدیث کی روشنی میں یوں واضح کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن سے تم علم سیکھتے ہو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹا عرب معاشرے کی حالت بہت بری تھی۔ وہ بہت سی برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جہالت اور کفر و شرک میں مبتلا تھے، زندگی کی عرفہ و اعلیٰ اقدار ختم ہو چکی تھیں، انسانیت خارزاروں میں پڑی سسک رہی تھی، امن و آشتی نام کو نہ تھا، معاشرہ بڑے بڑے قبائل میں منقسم تھا، حسب نسب پر فخر، لوٹ مار، شراب نوشی، قتل و غارت جیسی برائیاں معاشرے میں عام تھیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی کبیر رسوم معاشرتی اقدار بن چکی تھیں، قتل و غارت گری کرنا ان کا معمول تھا، جھوٹ بولنا، غلام لوڈیوں سے برا سلوک کرنا ان کا معمول تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سسکتی انسانیت کے لیے وجہ سکون ثابت ہوئی۔ بیٹا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو اور لوگوں کے عادات و اطوار کو سنوارنے کے لیے اگر شخصیت موزوں اور مناسب ہو تو انسان کا علم بڑھ جاتا ہے، کردار اور علم کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو، علم میں پختگی اور کردار میں جان نہیں آ سکتی، گویا لوگوں کی تربیت کے لیے موزوں شخصیت کا بطور معلم ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت نے اہل عرب کی تعلیم و تربیت کا ذمہ اٹھایا۔ بقول شاعر، یک با یک ابھرا ہرا کے غار سے ایک آفتاب، یک با یک ابھرا ہرا کے غار سے ایک آفتاب، وہ محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت مآب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی نیک خصلت اور بلند کردار تھے۔ آپ نے اہل عرب کو بھی صداقت، دیانت اختیار کرنے کی تلقین کی۔ بیٹا صداقت سے مراد سچائی یا راست بازی ہے، یعنی ایسی بات کہنا جسے کوئی جھٹلا نہ سکے۔ سچا قول و فعل اور درست عمل عین صداقت ہے۔ صادق وہ شخص ہے جو اپنی گفتگو میں سچائی سے کام لے، غلط بیانی نہ کرے اور اپنی ذمہ داریوں ایمان سے نبھائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صداقت کے بارے میں فرماتے ہیں، سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ بیٹا اسی طرح ایک اور وصف
دیانت ہے۔ دیانت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدہ کے مطابق واپس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر واضح کیا کہ امانت سے مراد یہ بھی ہے ملازمین کا ذمہ داری سے فرائض ادا کرنا، اور اگر کوئی مشورہ مانگا جائے تو درست مشورہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو تجارت کرنے کے اصول و ضوابط بتائے۔ آپ نے لوگوں کو لین دین، کاروبار اور ناپ تول وغیرہ میں ایمانداری اپنانے کی تلقین کی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا، مکے کی تجارت کا رخ بدی سے نیکی کی طرف مڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معاشرتی اور سماجی برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں تو انسانیت پر بہت سے احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معاشرے میں رہن سہن کے طریقے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مساوات اور برابری کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب ذات پات، حسب نسب کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے۔ لہٰذا آپ نے اہل عرب کو ذات پات اور معاشرتی تمیز کی اس میں سے نکال کر ان کو مساوات کا درس دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں لوگ عدل و انصاف سے کام نہ لیتے تھے، اور امیروں کے لیے عدل و انصاف کے تقاضے کچھ اور ہوتے تھے اور غریبوں کے لیے عدل و انصاف کچھ اور ہوتا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا۔ بیٹا، عدل کے معنی ہے انصاف کرنے کے ہیں، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان سے اس دنیاوی زندگی میں انصاف سے کام لینا، کسی کے ساتھ بھی دشمنی، انات، محبت یا قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجبور نہ ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت کرو۔ بیٹا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنا حاکم اور رعایا سب پر یکساں ہے۔ حکام کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے۔ اس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مخدوم کی ایک عورت کے چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سفارش کی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ
صادر فرمایا کہ گویا معاشرتی اصول و ضوابط صرف عوام یا رعایا پر لاگو نہیں ہوتے بلکہ سردار اور امراء بھی ان کے تابع ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا جس معاشرے میں آنکھ کھلی آپ جانتے ہوں گے وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں آر سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی بجائے غلام اور لونڈیوں کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کیا ہوا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہاتھ سے کام کرنے کی تلقین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی مدد فرماتے تھے، امور خانہ داری میں ان کا ہاتھ بٹاتے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کا عملی پیکر تھے۔ تمام غزوات جن میں آپ نے شمولیت کی تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں انتہائی سادگی اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فضول خرچی اور بخل سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دولت کا لالچ نہ کیا اور لوگوں کو بھی ہوس زر اور ہوس زمین سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفایت شعاری اور میانہ روی کی روش اختیار کرنے کی تلقین کی۔ میانہ روی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بہترین کام وہی ہیں جن کی بنیاد میانہ روی پر ہے۔ بیٹا میانہ روی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بخل سے بھی بچنا چاہیے۔ بخل بیٹا فضول خرچی کی ضد بخل ہے۔ بخل سے مراد کنجوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور کھاؤ پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب بخل کے بارے میں بیٹا ارشاد ملاحظہ فرمائیے اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن سے بالکل بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ نہ دو، نہ بالکل کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا ہمیں سادگی کی بھی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ دو عالم ہونے کے باوجود گھر کی حالت ایک بالکل سائل کے حجرے کی سی تھی۔ صرف ضرورت کی چند اشیاء آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھیں۔ آپ نہایت سادہ لباس زیب تن کرتے اور سادہ خوراک کھانا پسند فرماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو جب دیکھا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے۔ آپ نے ان کی اصلاح کی اور ان میں ایک اور اچھی خوبی عفو درگزر پیدا کی۔ بیٹا عفو درگزر کا مطلب ہے معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا۔ اسلامی شریعت میں کسی کی زیادتی اور برائی کا بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔
عزیز طلباء، ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ کان عفواً غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر کے پیکر تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام دشمنوں کی عام معافی کا اعلان کیا، لہذا ہمیں بھی عفو درگزر جیسی صفت اپنانی چاہیے۔ ایفائے عہد، بیٹا ایفائے عہد سے مراد وعدہ پورا کرنا ہے اور ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وعدے کی پابندی سے مراد بیٹا صرف وہ وعدے ہی نہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے تمام وعدے بھی پورے کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفائے عہد کی ہمیں بہت تلقین کی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے عہد کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن عہد کے بارے میں انسان جواب دہ ہوگا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے نیک لوگ تو وہ ہیں کہ جب عہد کر لیں تو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی ایفائے عہد کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے لا دینا لیمن لا عہد لہو، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور اخلاقی صفت اپنانے کی تلقین کی، اور وہ ہے رحم دلی۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ رحم دلی اختیار کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کے لیے باعث رحمت تھی۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی کو قرآن مجید میں الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجہ پر فائز ہیں، لہٰذا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ اور فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہی ایک واحد اور متفقہ راستہ ہے جس سے زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد اسوہ حسنہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، خواہ اس کا شعبہ کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی یا اقتصادی زندگی سے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے بلند درجے پر فائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ
شاعر نے فرمایا ہے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مضمون سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے بارے میں چند سوالات آپ سے کروں گی اور آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گی کہ آپ نے مضمون تحریر کرتے ہوئے ہیڈنگز یا سرخیاں تحریر نہیں کرنی. میں نے آپ کو یہ تمام ہیڈنگز کی صورت میں مضمون اس لیے سمجھایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اچھا، اب سوالات کی جانب آتے ہیں. نمبر 1، معلم اخلاق سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں کون کون سی برائیاں عام تھیں؟ نمبر 3، مساوات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نمبر 4، کفایت شاری سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5، نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن القاب سے مشہور تھے؟ نمبر 6، محاسن اخلاق کون کون سے ہیں؟ نمبر 7، انسانیت کی فلاح و کامرانی کس میں پوشیدہ ہے؟ نمبر 8، محنت کے بارے میں کوئی سی قرآنی آیت کا ترجمہ بتائیے. نمبر 9، فضول خرچی اور بخل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا؟ نمبر 11، کس پیغمبر کا پیغام عالمگیر اور آفاقی ہے؟ نمبر 12، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ بیٹا، اب میں آپ کو گھر کے لیے یہ کام دوں گی کہ آپ ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مضمون معلم اخلاق تحریر کریں. خدا حافظ.